آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ محض فلکیات یا سائنسی تجسس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایمان، تفکر اور روحانی بیداری کا ایک اہم باب ہے۔ آسمان، اس کی وسعت، حقیقت اور ان راستوں کی موجودگی جنہیں قرآن حبک، ابواب اور سبباً کے الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آسمانوں کا تذکرہ درجنوں مقامات پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی تفکر ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ آسمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ نہ صرف فزیکل سپیس ہے بلکہ قرآن اسے ایک روحانی، باقاعدہ اور مربوط نظام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آج کی سائنس آسمان کو زمین کے گرد، فضا یا پھر آؤٹر سپیس تک محدود سمجھتی ہے، یعنی وہ حصہ جہاں گیسیں، خلا اور ستارے موجود ہیں۔ لیکن قرآن میں السماوات السبع یعنی 7 آسمانوں کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہ آسمان صرف ایک جہت میں نہیں ہے بلکہ ان میں دروازے ہیں، راستے ہیں اور مخلوقات کی موجودگی کا واضح ذکر ہے۔ سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے آسمان کی جو کہ راستوں سے بھرا ہوا ہے۔ لفظ حبک کا مطلب ہے جالدار، مربوط راستے، یعنی پاتھ ویز، نیٹ ورکس، جو جدید فلکیاتی نظریات سے نہایت ہم آہنگ ہیں۔ اب ذرا موجودہ سائنسی تصور کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارا سورج ایک چھوٹا سا ستارہ ہے جو نظام شمسی کا مرکز ہے۔ یہ نظام ملکی وے کہکشاں کا حصہ ہے جو اندازاً 100 ارب ستاروں پر مشتمل ہے۔ ملکی وے خود ورگو سپر کلسٹر میں شامل ہے، اور پھر ایک حیرت انگیز تصور سامنے آتا ہے جو کہکشاؤں کا لامتناہی نیٹ ورک ہے۔ اب سائنسدان یہ بات ماننے لگے ہیں کہ ہماری کائنات ملٹی گیلیکٹک ویب کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن ان تمام جہات کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ جہاں وہ 7 آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ یہ طرائق بھی حبک کی طرح راستے، لیئرز یا پورٹلز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک جدید اور دلچسپ تصور کی طرف جسے سائنسی زبان میں پورٹلز یا انٹر ڈائمینشنل گیٹ ویز کہا جاتا ہے۔ یہ خیال ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے مقامات یا میدان موجود ہیں جہاں مختلف جہان آپس میں یا ڈائمینشنز میں مربوط ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ابواب السماء یعنی آسمان کے دروازوں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اسی طرح معراج کے واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں سے گزرنا، ہر دروازے پر فرشتوں کا سوال کرنا، یہ سب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آسمانوں میں باقاعدہ دروازے، پرتیں، کائناتی راستے موجود ہیں۔ جدید سائنس آج اس خیال کو کوانٹم یا ورم ہولز ٹنلز کے نام سے جانتی ہے، ایسے کاسمک راستے جو مختلف جہانوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، پھر وہ ایک راستے پر چلا۔ یہ سبباً بعض مفسرین کے مطابق کوئی روحانی یا کائناتی راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہی پورٹلز ہو سکتے ہیں جن سے حضرت ذوالقرنین نے مختلف قوموں تک رسائی حاصل کی تھی۔ یاد رکھیں، قرآن صرف زمینی واقعات کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک کائناتی حقیقت نامہ ہے۔ قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ صرف زمین ہی مخلوقات سے بری ہوئی نہیں ہے بلکہ اور جہان بھی آباد ہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور جو ان دونوں میں مخلوق پھیلا رکھی ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمانوں میں بھی مخلوقات موجود ہیں، زندگی، موت، تہذیبیں اور شعور اور مختلف انداز۔ 2023 میں آسٹریلیا کے اسکوائر کلومیٹر ارے منصوبے نے 8 ارب نوری سال کی دوری سے ایک ریڈیو سگنل ریکارڈ کیا۔ یہ سگنل اس قدر طاقتور تھا کہ سائنسدانوں نے اسے پاسبل ٹیکنو سگنیچر قرار دیا، یعنی کسی ذہین مخلوق کا پیغام یا اثر۔ قرآن ان امکانات کی راہ پہلے ہی ہموار کرتا ہے، اور جب ہم اس کو سائنسی دریافتوں سے جوڑتے ہیں تو ایک روحانی سچائی اور سائنسی حقیقت ہم آہنگ دکھائی دیتی ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، کہہ دو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی۔ یہ آیت خود ہمیں تحقیق، مشاہدہ اور غور و فکر کا حکم دیتی ہے۔ قرآن سائنس کا مخالف نہیں ہے بلکہ اس کا رہنما ہے۔
آسمان پر غور کرنا، کائنات کی ساخت سمجھنا، یہ سب عبادت کا حصہ ہے۔ آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن صرف شرعی احکام کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی گہرائیوں تک اترنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ آسمانوں کی تخلیق، ان میں موجود راستے، دروازے، مخلوقات اور ان کے درمیان روحانی ربط، یہ سب کچھ قرآن میں صدیوں پہلے بیان ہو چکا ہے، اور آج جب سائنسدان ان باتوں کو دریافت کر ہی رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی تازگی اور قرآن کی حقانیت کی دلیل بن جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کائناتی پیغام کو صرف معلوماتی نہ سمجھیں، بلکہ اس پر غور کریں، اس میں تدبر کریں اور اپنی روحانی اور سائنسی بصیرت کو پیدا کریں، کیونکہ آسمان محض نیلا رنگ نہیں ہے، بلکہ ایک دروازہ ہے رب کی پہچان کی طرف۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔